ہم سب کو تو جوائن ہوتے ہوتے بھی 10 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اگر دوبارہ شروع کریں گے تو پھر 10 منٹ اور چاہیے. تو انشاءاللہ اب کلاس شروع کرتے ہیں. ہمیں تقریباً 10 منٹ ہونے والے ہیں کلاس شروع کیے ہوئے. آج انشاءاللہ عز و جل سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر جو جو معارف بیان فرمائے ہیں، آج انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، لم یلد، نہ اس نے کچھ جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے پلے کا نہیں. یہ صورت اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے تو بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنی ربوبیت اور الوہیت کے معارف بیان فرمائے ہیں، ان 4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا 1/3 اس صورت کے اندر بیان فرما دیا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ مشرکین حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں سوال کیا کہ صف لنا ربک، کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے. یعنی انہوں نے اپنے رب کے بارے میں یہ پوچھنا چاہا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام جس رب کی دعوت دے رہے ہیں وہ رب واحد ہے، یکتا ہے. عقیدہ توحید کو اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور مشرکین کا رد فرما رہے ہیں. تو انہوں نے آ کے پوچھا صف لنا ربک، یعنی ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ جوہر ہے، وہ عرض. ہمیں اپنے رب کے بارے میں بیان کیجئے کہ آپ کا رب کیسا ہے، وہ جوہر ہے، وہ عرض ہے، وہ جوہر ہے، وہ عرض ہے، وہ کیا ہے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد. دوسری روایت کے اندر ہے کہ عیسائی حاضر ہوئے، تیسری روایت کے اندر ہے کہ یہود حاضر ہوئے. 3 روایتیں ملتی ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے چونکہ ان کو جواب نہیں دیا تو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد. یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے ایک خوبصورت نقطہ بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آتی ہے، حضور علیہ السلام کی عزت، حضور کی تکریم کی باری آتی ہے، وہاں اللہ رب العزت خود مشرکین کو جواب عطا فرماتا ہے، خود کفار کو جواب عطا فرماتا ہے، یہود و نصارہ کو جواب عطا فرماتا ہے. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں، سورہ الم نشر پڑھ کے دیکھیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اور اللہ تمہیں کفایت کرے گا استہزاء کرنے والوں سے. یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کا خود محاسبہ فرماتا ہے، خود وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ خود ان کے ساتھ معاملہ فرما لے گا. لیکن جہاں اللہ رب العزت کی الوہیت کی باری آتی ہے، اس کی توحید کی باری آتی ہے، اور اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت کی باری آتی ہے، وہاں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانا چاہتا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود فرماتا ہے اور اپنی تعریف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا پسند فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو فرمایا قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کا سوال اور قسم کا تھا. انہوں نے یہ سوال تو کیا ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ بتائیں اللہ رب العزت کے بارے میں کہ وہ ایک ہے یا 2 ہے یا 3 ہے.
وہ تو اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ جس رب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں وہ رب ایک ہی ہے. ان کا سوال یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ رب ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں یا کتنے ہیں. وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن بلاغت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب سوال کرنے والا ایسا سوال کیا جائے، سوال کرے کہ جس سوال کہ اس کا سوال سے جب اس کے الٹ جواب دیا جاتا ہے، یعنی مقتضائے حال کے خلاف جواب دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. اس کے اندر حکمت یہ پوشیدہ ہوتی ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کا سوال درست نہیں ہوتا. وہ جس چیز کا سوال کرنا چاہیے وہ سوال نہیں کر رہا، بلکہ جس چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے وہ سوال کر رہا ہے، اور جو چیز عام ہے اس کو چھوڑ رہا ہے. اب ان کا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسا ہے، کیا وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا وہ جوہر ہے، وہ عرض ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، کیا اس کا جسم ہے، وہ کسی مکان میں رہتا ہے، وہ کسی زمانے سے مقید ہے. ان کا سوال یہ تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جواب یہ دیا قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. کہ مشرکین کا رد فرمانا تھا، کیونکہ مشرکین اللہ رب العزت کی وحدانیت کے منکر تھے. وہ اللہ رب العزت کو واحد نہیں مانتے تھے، وہ اکیلا نہیں مانتے تھے. مشرکین آج بھی مشرکین عرب ہوں، یہود و نصارہ ہوں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، کسی مذہب کے اندر بھی عقیدہ توحید کامل نہیں ہے. سب کا عقیدہ توحید ناقص ہے سوائے اسلام کے. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے صحیح اور درست اور مکمل عقیدہ توحید دیا ہے. اور وہ اللہ رب العزت نے اس عقیدہ توحید کو اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ مشرکین کے سوال کے خلاف جواب دے کر کہ یہ بیان کر دیا کہ جس بارے میں تم پوچھ رہے ہو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ اس کا جسم ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا زمانہ ہے یا مکان ہے یا نہیں ہے، تمہیں اس سے غرض نہیں ہے. تمہیں جس سے غرض ہونی چاہیے اور جو تمہارا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر تم مبتلا ہو، تم بتوں کو پوچھ رہے ہو، تم مادی اشیاء کو پوچھ رہے ہو، تم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ ایک نہیں ہے، تم اس کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ بت اور یہ فلاں چیزیں یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کے اندر شریک ہیں، اور تم اس کو یکتا نہیں مانتے. قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے. جس رب کو تم ایک نہیں مانتے وہ ایک ہے. اب اللہ رب العزت ایک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے ایک ہونے پر جو دلیل بیان فرمائی ہے وہ ہے اللہ الصمد، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. یعنی اللہ رب العزت نے یہ آیت ایک سیکوینس کے ساتھ چلے گی. یہاں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، پھر فرمایا اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. اب اس نے اپنے ایک ہونے کی دلیل یہ بیان فرمائی کیونکہ وہ صمد ہے. الذی یصمد الیہ فی الحوائج، صمد کس کو کہتے ہیں؟ جس سے مصیبتوں کے وقت، حاجتوں کے وقت مدد طلب کی جائے اس کو صمد کہا جاتا ہے. مددگار، بے نیاز، جو ہر ایک سے بے پرواہ ہے اور ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، اس کو صمد کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے واحد یکتا ہونے کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ وہ صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اکیلا وہی ہوگا، اکیلی ذات وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ صمد ہے، وہ بے پرواہ ہے. اس کو کسی کی حاجت نہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اس کو اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے کسی اور الہ کی حاجت نہیں، کسی اور بت یا کسی اور مادی چیز کی حاجت نہیں. وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہی سارے نظام کو چلا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صمد ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، وہ ہر ایک سے خود عطا کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہاں مفسرین نے فرمایا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہاں قل هو اللہ واحد نہیں فرمایا بلکہ قل هو اللہ احد فرمایا ہے. واحد اور احد کے اندر قدر فرق ہے. بعض مفسرین کے مطابق واحد اور احد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کافی سارے مفسرین نے اور فقہائے احناف نے بھی اس کے اندر فرق بیان کیا ہے. واحد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات کی صفات میں، جو صفات میں یکتا ہے وہ واحد ہے، اور جو ذات میں یکتا ہے وہ احد ہے. یعنی جو ذات اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے وہ احد ہے، اور جو اپنی صفات کے اعتبار سے ایک ہے وہ واحد ہے. یعنی کسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک الہ ہے.
کہیں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، کہیں احد ذکر فرمایا، کہیں واحد ذکر فرمایا۔ تو اس کے اندر بھی تطبیق یہ کی گئی ہے کہ احد اس کو کہا جاتے ہیں ان الذی لا تحمل الجزئیت، احد اس کو کہتے ہیں کہ جو جزئیت کو قبول نہیں کرتا، جو عدد کو قبول نہیں کرتا۔ واحد اس کو کہتے ہیں کہ جو جزئیت یا عدد کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک یہ بھی فرق بیان کیا گیا ہے واحد اور احد کے اندر۔ تو اللہ رب العزت یعنی جو واحد ہے وہ احد کی ایک قسم ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ احد ایک کلی متواتی ہے اور واحد ایک کلی مشکک ہے۔ یعنی کلی مشکک کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کلی جو اپنے تمام افراد پر علی سبیل تشکیک صادق آئے، اور متواتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے افراد پر علی التساوی صادق آئے۔ یعنی واحد احد کی ہی ایک جنس ہے۔ اگر واحد احد کو ایک کلی مانا جائے تو واحد اس کی جنس قرار پائے گی۔ تو یہ ایک منطقی بحث ہے، ہم اس میں نہیں پڑھیں گے، لیکن احد واحد سے آگے کی سٹیج ہے، اتنا سمجھ لیجئے۔ احد واحد سے آگے کی سٹیج ہے کہ جس کو اپنے ایک ہونے کے لیے کسی کی حاجت نہیں پڑتی۔ یعنی دنیا میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اکیلی ہوں، لیکن اس نے کہا قل هو اللہ احد، وہ ایسا ایک ہے کہ اس کو اپنی یکتائی میں کسی کی حاجت نہیں، وہ کسی وجہ سے ایک نہیں ہے کہ اس کو کسی نے ایک کیا ہے تو ایک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے ہی ایک ہے۔ آج ہمارے ہاں جب عقیدہ توحید بیان کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان اسی وقت کامل ہوگا، وہی بندہ اللہ رب العزت کو مان سکتا ہے جو اللہ کو ایک مانے۔ تو مشرکین، اس کے علاوہ دوسرے مذاہب والے، وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، اتنا بڑا نظام، جو شروع سے ایک اعتراض چلا آ رہا ہے، اتنا بڑا نظام ایک خدا چلا لے۔ اللہ رب العزت نے اسی کا جواب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اس کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، زمین اور آسمان کا نظام باقی نہیں رہنا تھا۔ اس نے اپنے احد ہونے پر یہ دلیل بیان فرمائی کہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ ایک ساری کائنات ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، ساری کائنات کا نظام ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہا ہے، تو مانو کہ وہ ایک ذات ہی ہے جو اس نظام کو لے کے چل رہی ہے، کیونکہ جہاں بھی شرکت ہوگی، جہاں بھی پارٹنرشپ ہوگی، وہاں ہمیشہ لڑائی ہوگی۔ لفسدتا، فرمایا کہ آسمان اور زمین کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے، دو ہوتے یا تین ہوتے، تو چاہے وہ کتنی بھی مفاہمت کے ساتھ چلتے، کتنی بھی صلح کے ساتھ چلتے، پھر بھی ہزار ہاں خرابیاں آتی ہیں ان کی الوہیت کے اندر، جس کا کتب عقائد کے اندر، جو کتب کلامیہ ہیں ان کے اندر جن کے جوابات دیے گئے ہیں۔ میں چند جوابات عرض کرتا ہوں جو آج کے دور میں بھی کام آ سکتے ہیں۔ آج کل کے ایتھیسٹ، ملحدین اور یہود و نصارہ، اس کے علاوہ مشرکین بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک خدا کسی کام کو کرنا چاہے، کسی کام کا حکم دے کہ یہ کام ہونا ہے، دوسرا خدا اس کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ یہ ایک یعنی کمپیٹنسی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ خدا ہے، روک سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر دوسرا خدا نہیں ہے، کیونکہ جس کو کسی کام سے روک لیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہوتا ہے جو غنی ہو، بے پرواہ ہو، جس کو کسی کی احتیاجی نہ ہو۔ اگر دوسرے کو پہلا خدا روک سکتا ہے، اس کا معنی ہے کہ پھر دوسرا خدا نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے کا محتاج ہو گیا ہے، اس کو اس کے حکم کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، دوسرے کو وہ نہیں روک سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پہلا محتاج ہو گیا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو روک سکے۔ یہ تو ہے دو خداؤں کو ماننے کے اوپر، دو خداؤں کو ماننے کے اوپر اس کو دلیل توانو بھی کہا جاتا ہے کہ دو خداؤں کو ماننے کے ساتھ، دو خداؤں کو ماننے کے ساتھ یہ کائنات کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ دو خداؤں کو ماننا یا ایک سے زیادہ خدا کو ماننا دراصل خدا کے وجود ہی کا انکار کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کا رد فرما دیا۔ لم یلد ولم یولد، فرمایا اس نے کچھ نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی اس نے کچھ نہیں جنا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد کہہ کر ماضی کا صیغہ بیان فرمایا،
ماضی کا صیغہ بیان فرما کر یہ بتا دیا کہ جو عیسائی یہ کہتے ہیں یا نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کا رد فرما دیا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، چاہے حقیقی مانو یا چاہے کسی اور طریقے سے مانو۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُ وَلَدًا، اس نے اپنا کوئی بیٹا بنایا بھی نہیں ہے، یہاں فرمایا اس نے جنا نہیں۔ یعنی اگر تم توالد اور تناسل کے اعتبار سے بات کر رہے ہو تو توالد اور تناسل تو ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے کہ جو جوہر ہوں، جن کو جسم اور جسمانیت عطا کی گئی ہے۔ توالد اور تناسل تو وہاں ہوتا ہے جہاں مادہ ہوتا ہے، انفصال مادہ ہوگا تو پھر بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات تو جسم اور جسمانیت سے ہی پاک ہے، وہاں تو انفصال مادہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر خدا کا حقیقی بیٹا کہو یا ایسا بیٹا کہو کہ خدا کے بیٹوں جیسا ہے، دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو رد فرما دیا۔ فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُ وَلَدًا، نہ خدا نے کوئی بیٹا بنایا ہے، وَلَمْ يَلِدْ، نہ ہی اس نے کوئی بیٹا جنا ہے۔ کیوں؟ وَلَمْ يُولَدْ، اس نے کوئی بیٹا نہیں جنا۔ کیوں؟ وَلَمْ يُولَدْ، کیونکہ وہ خود نہیں جنا گیا۔ فرمایا کہ اس کے اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ اس میں سے ہر دوسری آیت پہلی آیت کی علت بن رہی ہے۔ پہلے جو کہا نا وہ اللہ ایک ہے تو اس کی علت بیان فرمائی کیونکہ وہ صمد ہے۔ پھر فرمایا کہ لم یلد، اس نے کچھ نہیں جنا۔ کیوں؟ ولم یولد، کیونکہ وہ خود نہیں جنا گیا۔ اس نے اپنے خود نہ جننے، والد نہ ہونے کو یہ بیان فرمایا کہ اس کا بیٹا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خود کسی کا والد نہیں ہے۔ بیٹا تو اس کا ہوتا ہے کہ جو خود کسی کا بیٹا ہو۔ یعنی جو انسانوں کے اندر جو ایک نظم چل رہا ہے، جو ایک طریقہ کار چل رہا ہے، ہر بیٹا اس کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، اور ہر باپ وہ کسی نہ کسی کی اولاد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کا بیٹا مان رہے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہو کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو یہ تو بتاؤ کہ خدا کا باپ کون ہے؟ خدا کے باپ کو بیان نہیں کر رہے کہ خدا کا باپ کون ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کیوں یہ ان سب کے اوپر آخری دلیل وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کیونکہ کوئی اس کے پلے کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ بیان فرما دیا کہ انسان کا جو توالد ہے، تناسل ہے، وہ انسان کے اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک ہے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، ایک اور جگہ کے اوپر نصارہ کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ اس کے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کے لیے تو بیوی کا ہونا ضروری ہے، نہ اس کی بیٹی نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ کسی کو اس کی بیوی نہیں مانتے، لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ان الملائکۃ بنات اللہ، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ خدا کی بیوی کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے ان کا رد فرمایا، اور اس صورت کے اندر ہر دوسری آیت جو ہے وہ پہلی آیت کی علت بن رہی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور فرمایا کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کسی شے کو اس کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، کوئی شے اس کی جنس میں سے نہیں ہے۔ یہ اس وقت سوال پیدا ہوتا جب اللہ رب العزت کی ذات سے جو اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانے یا حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو خدا عز و جل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہوگا یا پھر تو اسے خدا ہونا چاہیے، اور اگر خدا کا بیٹا مان لیا ہے تو پھر اس کو خدا بھی ماننا پڑے گا، اور عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو اب یہاں عقیدہ توحید کے اندر کو بھی ختم کر دیا ہے تم نے، کہ تم نے کہہ دیا کہ خدا کا بیٹا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہے اس کا بھی آگے کوئی بیٹا ہوگا، اور پھر اس کا باپ بھی ماننا پڑے گا۔ پھر ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا کہ جب ایک مرتبہ یہ ثابت ہو گیا کہ خدا اس قابل ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سلسلہ رک نہیں سکتا۔ پھر اب جتنے بھی اس کی اولادیں مانیں، وہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، وہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں 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 یہ اللہ رب العزت کی اولادیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر
اس صورت کے مختلف نام ہیں. اس صورت کو سورہ تفرید بھی کہا جاتا ہے، سورہ تجرید بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المعرفت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں لِأَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهَذِهِ السُّورَةِ، اللہ رب العزت کی معرفت اسی صورت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے اللہ رب العزت کی معرفت ملے تو وہ اس صورت کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے سارے راز اس صورت کے اندر چھپا دیے ہیں. اس صورت کو سورۃ الولایت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو اس صورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بیان فرمایا کہ یہ صورت ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ یہاں ثواب مراد ہے کہ جو اس صورت کو پڑھنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ صورت قرآن مجید کے احکام کا تیسرا حصہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے احکام وہ 3 حصوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ عقیدہ توحید کا بیان ہے، دوسری جگہ کے اوپر عقیدہ رسالت کا بیان ہے، تیسری جگہ کے اوپر علم المعاد کا بیان ہے. احوال قیامت، حشر نشر، پل صراط، میزان، جنت، دوزخ، جتنی چیزوں کا تعلق علم المعاد آخرت کے ساتھ ہے تیسرے حصے کے اندر ان کا بیان ہے. تو یہ قرآن مجید ان 3 جزئیات کے اندر بٹا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس ایک صورت کے اندر اس کی ایک جزئی کو بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ صورت ثلث قرآن کے برابر ہے، کہ یعنی یہ صورت قرآن مجید کا تیسرا حصہ تمہیں بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کے تیسرے حصے میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا. یعنی اللہ رب العزت نے جن آیات کے اندر اپنے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا اور اس کی مختلف دلائل بیان فرمائے، یہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، یہ اس ایک صورت کے اندر ان 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام دلائل کو، ان تمام معارف کو اجمالی طور پر بیان فرما دیا ہے. یہ معنی ہے. اور اس صورت کو پڑھنے کے بھی بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس صورت کا پڑھنا بہت اللہ رب العزت کے قرب کا باعث ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین بھی اس کے اوپر موجود ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ کثیر اولیاء کرام کے فرامین موجود ہیں کہ وہ اپنے ورد کے اندر اس صورت کو رکھا کرتے تھے. ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ اس صورت کے ساتھ تیرا محبت کرنا عنقریب تجھے جنت میں داخل کر دے گا، کہ اس صورت کے ساتھ محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا. یہ صورت ایسی صورت ہے. اس صورت کے اندر پہلی جو 2 آیتیں ہیں، قل هو اللہ احد، بے شک وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات ثبوتیہ کو بیان فرمایا. دوسری 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات سلبیہ کو بیان فرمایا ہے. صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن میں اللہ رب العزت ایک اپنی کسی صفت کو بیان فرماتا ہے، جیسے اللہ عالم، اللہ قادر، اللہ رزاق، اللہ قہار، اللہ واحد، اللہ احد. یہ تمام اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنی ایک صفت کو اپنے لیے ثابت فرماتا ہے، ان کو صفت ایجابیہ بھی کہا جاتا ہے، صفت ثبوتیہ بھی کہا جاتا ہے. ان تمام صفات کو صفت جمالیہ، صفت ثبوتیہ یا صفت ایجابیہ کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلی 2 آیتوں کے اندر قل هو اللہ احد، بے شک وہ اللہ ایک ہے، یہ بیان فرما دیا کہ دو صفات ثبوتیہ لے کے آیا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. ان کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 آیتوں کے اندر صفات سلبیہ کو بیان فرمایا. صفات سلبیہ کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کسی صفت کی اپنی ذات سے نفی فرماتا ہے کہ یہ صفت اس کے ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صفت اس کی ذات کے ساتھ خاص نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صفت کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. جب اللہ رب العزت اپنی جانب سے عدم والدیت کی، عدم مولودیت کی نفی فرما رہا ہے اور عدم مماثلت کی، عدم مجانست کی نفی فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ساری صفات ایسی ہیں کہ جن کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا جائز نہیں. کوئی بندہ یہ کہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، تو معاذ اللہ اللہ رب العزت کی ذات
بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے، اللہ رب العزت کی ذات بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات جھوٹ نہ بول سکے تو پھر تو یہ ہوگا کہ انسان کی قدرت اللہ رب العزت کی قدرت سے بڑھ جائے گی، کہ اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو قدرت کا معنی، یہ معنی کرنا دراصل اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار کرنا ہے، کہ اس کی قدرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُمْكِنَاتِ، اللہ رب العزت کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کا تعلق محالات کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ انسان کے تو بچہ ہو سکتا ہے، انسان تو باپ بن سکتا ہے، اللہ رب العزت باپ کیوں نہیں بن سکتا، اللہ رب العزت کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو جواب اس شخص کو دیا جائے گا کہ اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت والد نہیں ہے، وہی جواب اس شخص کو بھی دیا جائے گا کہ جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے کس ممکن ہے یا کس واقع ہوا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص اس لحاظ سے قرآن مجید کا ثلث قرآن ہے کہ یہ انسان کے سینے کو ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے نفاق سے پاک کر دیتی ہے، کیونکہ ان چار آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انہی معارف کو بیان فرمایا ہے کہ جو انسان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک مشرک کے، ایک کافر کے دین کفر کو چھوڑنے کے لیے اور دین اسلام کو اختیار کرنے کے لیے یہ صورت کافی ہے، کہ اس صورت کے اندر ان چار آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اپنی توحید کا پیغام اتم اور اکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، قرآن تو 6666 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، کیسے کیسے اس نے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے، اور اس نے اپنی توحید کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ تو یہ ایک صورت ہی اس کو اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، اس کو کسی اور شے کی حاجت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل سورہ اخلاص کا بیان یہیں تک ہے۔ اب اس حوالے سے اگر کوئی سوالات کرنا چاہیں، یعنی اس حوالے سے کہ یہود و نصارہ کے عقائد کے حوالے سے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، یا مشرکین کا، یا اس سورہ اخلاص کے اوپر کوئی سوالات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت ابھی کچھ ہے تو سوالات کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت السلام علیکم، ایک ضروری گزارش کرنی تھی، میں جی نے پہلے بھی شاید اس سلسلے میں آپ سے بات کی تھی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر ویڈیو کلاس آپ کی ہو، آپ ویڈیو کلاس لیا کریں تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں، ہماری دلچسپی ان چیزوں کی طرف زیادہ ہو سکے۔ ابھی جب آپ ویڈیو کلاس کرنے ہوتے ہیں تو ہم کی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مہربانی فرما کر کچھ تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور آپ اپنی طرف سے ویڈیو بتا دیا کریں۔ جی جناب، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو اس کے بعد آتی ہے؟ جی میں دیکھتا ہوں، لیکن حضرت مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ابھی ہمارے سامنے لگ ہوں گے تو ہم اس بات ہے جس طرح آپ ابھی پڑھا رہے ہیں تو ہم اس سوال جو آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ کر اور آپ پڑھ کر سن کر اور پھر جو ہے وہ ہماری تفریح جو ہے وہ نہیں رہنے دیتی۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل سے ویڈیو ہو جائے، کیونکہ ایک دن ویڈیو شروع کی تھی تو بعض احباب کہنے لگے آواز نہیں آ رہی، ویڈیو کی وجہ سے آواز نہیں آتی، تو اس وجہ سے ویڈیو بند کر دی تھی۔ کل دیکھیں گے، اگر آواز ٹھیک آئے گی تو انشاءاللہ پھر ویڈیو کو چلا لیں گے، اگر پھر آواز نہیں آئے گی صحیح تو پھر بند کرنی پڑے گی۔ اور چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر لفظی ترجمہ ساتھ ہو، جیسے بھی آپ نے کہا قل هو اللہ احد، تو یہ الگ الگ الفاظ ہیں، اگر ان کا بھی ترجمہ کر دیا جائے تو ہمارے لیے قرآن کو زیادہ طریقے سے سمجھنا اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اگر مثال کے طور پر ایک لفظ کا ترجمہ آئے گا، ہمیں یہ الفاظ جہاں کہیں بھی استعمال ہوں گے ہم ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ جی صحیح ہے، جی ٹھیک جی۔ اس کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں سے اگر حضور عطا فرما دیے جائے ترجمہ تفسیر تو میں نوازش ہوگی حضور۔
اگر آپ اس سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس سے مطالعہ کریں. تبیان القرآن تو اردو میں لکھی ہوئی ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیں، اس سے مطالعہ کریں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میں تبیان القرآن مشکل جی ہی. حضور تفصیل آپ بیان فرما رہے تھے تو جو ادھر لکھی ہوئی ہے اگر سب دوست اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ہاں ادھر دیکھ دیکھ کے جی اور ادھر سے جی بالکل. میں تو یہ سامنے لیا جائے تو یہ میں زیادہ نے مفید پہلے ہوگا. ویڈیو کے اندر عرض کی تھی جب مجھ سے تفاسیر کا پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی ایک زبردست تفسیر ہے، عالمانہ تفسیر ہے، اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو اس کو تو تمام احباب کو لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ کافی ساری تفسیریں ہیں. تو میں نے عرض کی تھی، تفسیروں کے بارے میں بیان کیا تھا، اردو کے اندر تفاسیر کو میں نے بیان کیا تھا کہ جس سے ہو سکے ان تفاسیر کو خرید کے ضرور مطالعے میں رکھا کریں اور سامنے جس وقت پڑھایا جائے اس وقت بھی سامنے رکھا کریں. تو انشاءاللہ اس میں سے کافی پوائنٹ ملیں گے اور جو میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی اس کے اوپر اضافہ ہو جائے گا. جی حضور یہ حضور ایپ ہے تبیان القرآن، یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے پلے اسٹور سے، اچھا اگر اچھا ساتھی کر لیں تو یہ زیادہ مفید رہے گی. اچھا اور اس اچھا پہ نا اردو میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس لیے عرض کر رہے تھے اگر ادھر سے جو ترجمہ ہے وہ آپ ساتھ میں بیان کر دیں گے تو الفاظ ذرا سمجھ آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جی کوئی ریلی جو ٹائم بچ جاتا ہے اگر اس میں تھوڑی سی یعنی گرامر ہو جائے یا الفاظ کی بناوٹ جو ہوتی ہے، جیسے صحف کی مادہ ہوتا ہے کہ الفاظ کس طرح بنتے ہیں، اگر یہ بھی تھوڑا سا سمجھا دیا جائے تو یہ بھی ذرا نوازی ہوگی. کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، کیوں ممکن نہیں. اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ویڈیو کلاس ہو اور آپ بورڈ پہ سمجھا رہے ہو ساتھ ساتھ، جیسے اساتذہ کرام جو ہے بورڈ پہ سمجھاتے ہیں اور سارے مل کے اس کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ہماری جو ہے نا اس میں نالج میں اضافہ ہوگا اور یہ بہت اچھا ہو جائے گا. جی صحیح ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. ویسے میرا جو ارادہ ہوتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، جیسا کہ مختلف تراجم مل جاتے ہیں جن کے اندر لفظی ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اگر سامنے رکھیں گے نا لفظی ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اس لفظی ترجمے کو دیکھ کر تو میرا جو انداز ہے وہ تو ہے زیادہ تفسیر بیان کرنے کا اور ترجمہ کرنے کے بعد. تو لفظی ترجمہ اس حوالے سے وہ نیچے دیکھتے چلے جائیں اور تفسیر کو سنتے چلے جائیں. لیکن اس میں اگر آپ یہ بیان کریں نا کہ قرآن مجید کا جب جیسے قل هو اللہ احد ہے، تو اب میں یہ بیان کروں کہ کل سیگا کون سا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، ہوا کیا ہے، ہوا ضمیر ہے، اللہ صمد یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، اس کے علاوہ لم یلد ولم یولد. تو یہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ جو درس نظامی کیے ہوئے نہیں ہیں. اگر کچھ ہیں، کسی نے 1 سال 2 سال بھی پڑھا ہوگا، ہیں کچھ علماء کرام بھی کافی ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں. تو اگر وہ اس طرف جائیں گے تو وہ ایک علیحدہ میں سمجھتا ہوں موضوع بن جائے گا. تو اس کو اگر چلانا ہے تو وہ پھر ایک علیحدہ اس کی کلاس کرنی پڑے گی. وہ اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو ایک نظم نہیں قائم رہے گا، ربط ٹوٹ جائے گا. جی بالکل آپ کی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، آپ بالکل وجہ فرما ہاں رہے ہیں. صرف بس یہ مہربانی کر دیا کریں کہ بورڈ پہ جیسے ابھی آپ پڑھا رہے ہیں تو لفظی ترجمہ جو ہے، ابھی اصل میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس لفظی ترجمے والا قرآن موجود نہیں ہوتا. جی تو اس سلسلے میں اگر آپ صرف لفظی ترجمہ بھی کر دیا کریں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی الفاظ کو سمجھنے میں. جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کل سے لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش بھی کروں گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اس کے علاوہ کوئی بھائی سوال کرنا؟ ایک ہی صورت کی تلاوت ہے آج، ایک ہی صورت ہے مکمل جو ہوئی ہے ابھی سورہ اخلاص شریف. جی ایک ہی صورت. جی حضور ماشاء اللہ. اچھا حضور جس طرح ایک استاد صاحب سبق پڑھاتے ہیں پھر دوسرے دن اس سبق کا جائزہ ہوتا ہے، تو جس طرح آج سورہ اخلاص شریف پڑھائی گئی ہے تو دوسرے دن 5-10 منٹ ابتدائی جو ہے جائزہ کر لیا جائے. اگر آپ جائزہ کر لیں تو کس کو کیا سمجھ آیا، یعنی ترتیب وار ایک سبق کو پڑھا دیا، پھر جس میں سبق ہوتے ہیں تو
اس طرح حضور سب کو صحیح سمجھ بھی آئے گا اور وہ غلطی ہوگی تو درست ہو جائے گی. دراصل وقت تھوڑا ہوتا ہے ادھر، اگر جائزہ لینے بیٹھیں گے تو کام لمبا ہو جائے گا. اس طرح کر لیں کہ ہفتے میں ایک دن ہو جائے کہ جو پیچھے پڑا ہوا ہے ہفتے میں ایک دن اس کا ٹیسٹ ہو جائے، سن لیا جائے، پتہ لگ جائے. روزانہ مشکل ہے، جی حضور. روزانہ مشکل ہے. 10 منٹ تو ہمیں لگتے ٹھیک ہو ہیں گیا حضور. جزاک. یہ آتے اس میں. بہت سارے الفاظ حضرت آپ نے جیسے بھی استعمال کیے، صفات ثبوتیہ اور صفات دوسری جو صفات آپ نے بیان کی ہیں، سلبی ہے. یہ اگر بورڈ پہ لکھ دیے جائیں تو ہمیں لکھنے میں، سمجھنے میں اور دیکھ کر جو ہے اس کو پڑھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. اچھا، بورڈ پہ پھر سارا، اگر وہ بورڈ پہ لکھنا ہے تو پھر سارا مجھے کھڑا ہو کر ہی بیان کرنا ہوگا. چلیں پھر چلیں انشاءاللہ کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتائیں. جو سبق سے ریلیٹڈ ہے کچھ اس بارے میں پوچھیں نا. آپ سارے سوال جو ہیں وہ مشوروں پر مشتمل ہیں. یہ جو سبق بیان کیا ہے اس میں یہ حضور ہم سر، یہ جو الفاظ استعمال کیا آپ نے، ہم سر، ادھر ایک حضور الفاظ استعمال ہوتا ہے برابر، جی اور ہم سر اور برابر کا چناؤ حضور یہ سمجھ نہیں آیا. ایک ہی لفظ ہے، ایک جیسا ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. ایک ہی لفظ ہے حضور. اس میں زیادہ حسن جو ہے ہم سر کا ہے حضور استعمال کیا جائے. ہم اس اردو میں زیادہ حسن ہے یا برابر میں؟ نہیں، حسن کی بات نہیں ہے. ہمسر ایک ایسا لفظ ہے کہ جو عام عوام کو پتہ نہیں ہوتا اس کا معنی. یعنی اردو لغت میں تو موجود ہے اس کا معنی ہمسر، برابری. تو ویسے برابر کا لفظ چونکہ عام استعمال ہوتا رہتا ہے، ہمسر کا استعمال نہیں ہوتا، تو یہی وجہ ہے. اور ایک کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا گرہوں والی پھونکوں سے پناہ مانگتے ہیں. گرہوں، اس کی صحیح سمجھ نہیں آئی تھی حضور. نفاسات کے بارے میں بیان کیا تھا کہ وہ عورتیں جو کہ گرہوں میں پھونکیں مارتی ہیں. جب جادو کیا جاتا ہے نا تو جادو کا ویسے تو ہزاروں طریقے ہیں، لیکن عرب کے اندر جو ایک زیادہ تر طریقہ چلتا تھا، اور آج بھی یہ طریقہ بہت چلتا ہے، عمومی طور پہ جادو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ ایسا طریقہ کار ہے کہ جو عام بندہ بھی اس سے جادو کر لیتا ہے. یعنی اگر کوئی جادوگر نہیں بھی ہے تو وہ بھی ان طریقوں کے ساتھ جادو کر لیتے ہیں، یہ گرہوں میں پھونکیں مارنے سے. وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گرہا ابھی ویسے میں چلیں جادو توڑنے کا طریقہ اس سے بتا دیتا ہوں. کوئی بھی لمبا دھاگا بھی لے لیا جائے تو اس کے اوپر کچھ کلام پڑھ کے اس کو گرہا لگا دی جائے. اگر آپ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں تو سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو ایک گرہ لگائیں. پھر اس کے اوپر ایسے 7 گرہیں یا 11 گرہیں لگا دیں. تو وہ 11 گرہیں یا 7 گرہیں یا 11 گرہیں لگا کے جو جادو زدہ شخص ہے اس کے گلے میں ڈال دیں. اس کے گلے میں وہ ڈال دیں، اور اس کے بعد اس کا علاج وغیرہ کریں، پانی وغیرہ اس کو پلائیں. تو وہ 3 دن یا 7 دن کے بعد وہ اتار کر وہ جو گرہیں لگائی ہیں وہ اتار کر اس کو چولہے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو گرہیں اس میں لگائی جاتی تھی اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گرہیں وغیرہ لگا کے اس کے اوپر پڑھائی کر کے اس کو کہیں دبا دیا جاتا تھا، کہیں کسی ایسی جگہ کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا، یا کسی قبرستان میں دبا دیا جاتا تھا. یہ طریقہ کار ہوتا تھا. جی حضور. اس کے علاوہ گرہ حضور گرہ کا مطلب ہے یہ اس کو گرہ کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ لگانا. گانٹھ لگانا. تو یہ اصل میں جو جادوگر ہوتے ہیں یہ پھونک مار کے پھونک پہ گرہ لگاتے ہیں، یعنی کہ گرہ کے اندر پھونک کو بند کرنا. آپ کسی بھی چیز پہ گرہ لگاتے ہیں تو وہ چیز بند ہو جاتی ہے. اسی لیے پھونک جو ہے وہ گرہ کے اندر مار کے اس کو گرہ لگا دینا. مطلب یہ ہے کہ جو بھی کلام پڑا ہے اس گرہ کے اندر پھونک کے ذریعے باندھ دینا. یہ گرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گانٹھ لگا دینا، لاک لگا ہاں دینا. جی، ماشاء اللہ، بھی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا حضور. جزاک اللہ خیر.
جی جزاک اللہ. اس کے علاوہ یہ شراز اختر بھائی ہیں, انہوں نے سوال پوچھ لیا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شراز, جی شراز بھائی. حضور یہ کچھ لوگ ہمارے ہاں ختم شریف ہوتا ہے وہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کے ایک قرآن پاک وہ لکھواتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے اشتباہ ہوتا ہے کہ اس نے 3 قرآن پاک پڑھے ہیں, حالانکہ اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے, سورہ اخلاص پڑھی ہے. ایسا تو ہے, حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعجز احدکم ان یقرأ القرآن فی لیلۃ واحدہ, کیا تم میں سے کوئی بندہ اس سے عاجز آ گیا ہے کہ کوئی کر سکتا ہے ایسا کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھ دے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس بندے سے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھ دے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ قل هو اللہ احد فإنها تعدل ثلث القرآن, قل هو اللہ احد پڑھو کیونکہ وہ تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ اس سورت کا پڑھنا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا بندہ تو ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے ایک پورا قرآن پڑھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے کہے کہ جی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. جس کو بتا رہے ہیں اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ یہ بندہ 3 قرآن لے کے آیا, 3 قرآن مجھے دے رہا ہے. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے اور یہ سورہ اخلاص کا حدیث پاک کے مطابق یہ 3 قرآن کا ثواب ملتا ہے, تو میں یہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کو پیش کرتا ہوں. اس طرح کہہ سکتے ہیں. اگلے کو اشتباہ میں نہیں ڈالنا چاہیے, بات کو کلیئر کر کے بیان کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اس کے علاوہ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی سر السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم, وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ بتا رہے تھے تناول القرآن, اور یہ ہم پلے اسٹور کے ذریعے انسٹال کر رہے ہیں, اس پہ یاد کریں. جی وہ بھائی جو ہیں ان کو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کا لنک گروپ میں سینڈ کر دیں تبیان القرآن کا, تو اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں. جی جی ہاں, جن بار میں ہم جب پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. جی صحیح ہے, ہوگی انشاءاللہ. جی سر جزاک اللہ. سید ذوالفقار علی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا جلدی کریں کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے, پھر آپ کہیں گے کہ کال بند ہو گئی ہے. آج ذرا ٹائم زیادہ دے دیا ہے تاکہ سوال کلیئر ہو جائیں. میرا ایک سوال ہے, وہ میرا ہے, آواز آ رہی ہے سر؟ جی 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 فرمائیں. سر وہ یہ ایسا ہے کہ یہ جو زوم ہے, زوم نیٹورک وہ صحیح نہیں ہے. یہ اس پہ تو مجھے آج میں پتہ نہیں کس طریقے سے جو سر اس کو اینڈ میں جا کے یہ میں ہے نا, اب وہ جو میرے ہینڈ فری ہے نا اس میں تو آواز نہیں آ رہی, ویسے جو ہے نا اسپیکر آن کیا ہے تو میں نے آواز آئی ہے. دراصل زوم کا مسئلہ یہ ہے کہ زوم میں 100 سے زیادہ پارٹیسپینٹس نہیں آ سکتے, اس کے اندر 1000 آ سکتے ہیں. ہماری جو تعداد ہے وہ تقریباً 250 کے قریب ہے, تو اگر ہم وہ کریں گے تو 20 لوگ شو ہو رہے ہیں, 20 لوگ نہیں آئیں جتنے, وہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے. یہ اس وقت جو آئے میں ابھی تو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں تو 33 افراد سامنے نظر آنے ہیں, تو آنے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے لگایا ہوا ہے, اب 100 سے اوپر اگر ہوں تو آئیں نا, مطلب وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو اب جوائن نہیں کر سکتے, تو مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے. ہاں جی, امید ہے کہ سوال مکمل ہو گئے ہیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ تمام احباب نے شرکت فرمائی. جو یوٹیوب کے اوپر جو پھر ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اس کو بھی ضرور دیکھا کریں, اور اس کو دیکھ کر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ضرور نوٹ کر لیا کریں, وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور کام آئیں گے. حضور آخر میں ایک عرض ہے حضور, نماز کے حوالے سے حضور.
جی اجازت ہو تو عرض کریں حضور. جی جی فرمائیں. حضور کوئی 4 رکعت والی نماز پڑھتا ہے، اسے ذہن میں شک شکوک پیدا ہوتا ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، تو اب اس صورت میں وہ کس پر عمل کرے حضور؟ 4 پہ عمل کرے یا 3 پہ؟ یہ ہمارے موضوع کا سوال تو نہیں ہے، لیکن ہم بالکل میں اس کا جواب تو دے دیتا ہوں. اگر تو ایک تو ہے ظن غالب بندے کو ہوتا ہے. ظن غالب کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ گمان یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہ میں نے اتنی پڑھی ہیں. ظن غالب کا حکم یہ ہوتا ہے فقہ حنفی کے مطابق کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اگر 4 کے اوپر ظن غالب ہے، 3 کے اوپر ظن غالب ہے کہ 3 ہیں تو 3 ہی ہیں، اگر 2 کے اوپر ہے تو 2 ہیں. اور اگر اس کو شک ہے پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں، تو اس شک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ہر رکعت کے اندر قضا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اب وہ تیسری رکعت کے اندر ہے، تو اب اس کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں. تو اب وہ شک کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو اب اس کو یہ حکم دیا جائے گا تیسری رکعت کے اندر قضا کرے، بیٹھے اتحیات پڑھے، اتحیات پڑھ کے پھر دوبارہ اٹھے، پھر چوتھی رکعت کے اندر جا کے دوبارہ جو ہے وہ قضا کرے اور سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو جائے گی. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. آپ تمام احباب نے شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن مجید کا اچھا آپ کے سینوں کو قرآن مجید سے منور فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.